بسم اللہ الرحمن الرحیم. براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالغنی کاکڑ. ناظرین، آپ نے کیا محسوس کیا ہے کہ بلوچستان میں اس وقت جو شورش کی لہر تھی، جو کہ کافی حالیہ دنوں میں جب آپ نے دیکھا کہ کافی اس میں ایک تیزی دیکھنے میں آئی، لیکن اس دہشت گردی کی لہر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے، ایک تو ان اقدامات کے نتائج سامنے آئے، پھر جو یہ انتشاری ٹولے کے مختلف لوگ تھے ان کو جب گرفتار کیا گیا، اس سے یہ صورتحال کس طرح بہتر ہوئی. اور جو کچھ حلقے ہیں، سیاسی حلقے، ان کا یہ موقف ہے کہ جب سے یہ BYC نامی تنظیم ان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ محدود ہوئی ہیں، تو بلوچستان میں نہ صرف انتشار میں کمی واقع ہوئی ہے بلکہ معاملات جو زندگی ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں. آئے روز یہ لوگ روڈ بلاک کر کے قومی جو شاہراہیں ہیں وہاں پہ احتجاج کے نام پر لوگوں کے جو مشکلات ہیں ان میں اضافہ کر رہے ہوتے تھے. پھر ان دنوں میں دہشت گردی کے واقعات میں بھی غیر معمولی جو اضافہ تھا وہ دیکھنے میں آیا تھا. یقینی طور پہ آپ نے وہ نوٹ بھی کیا ہوگا. اور مارنگ بلوچ کی اور ان کی کمپنی کے دیگر جو لوگ ہیں، جب سے وہ گرفتار ہوئے ہیں تو ایک تبدیلی یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ اب نعمان کی جو صورتحال ہے وہ بہتر بھی ہے. بلاکیجز دہشت گردوں کے ان میں کمی سامنے آئی ہے. پھر اطلاعات کچھ یہ بھی سامنے آئی ہے سیکیورٹی ایجنسیز کی، جو کہ تحقیقات کے دوران یہ انفولڈ ہوئی ہیں، کہ ان کا جو سپورٹ نیٹ ورک ہے، جو کہ یہ اس سو کالڈ انتشاری ٹولے کے کور میں کرتے تھے اپنے لیے کام، وہ بھی شاید اس میں بھی کچھ کمی سامنے آئی ہے، کیونکہ ان کو بھی وہ شاید لاجسٹک جو ہے وہ نہیں مل رہی ہے. اور اس کور میں ان کو جس طرح چیزیں فراہم کی جاتی تھی سیاسی لبادے میں، یا ان کا جو سافٹ کارنر تھا اس کو یوٹیلائز جس طرح کیا جا رہا تھا، تو اس پہ بھی یہ معاملات جو ہیں یہ اس میں ایک ایکسپیکٹیشن یہ سامنے آ رہی ہے کہ بہتری اس میں دیکھی جا رہی ہے. اور پھر دوسری طرف اس وقت بلوچستان میں یہاں پہ صورتحال کی بہتری کے لیے جو دیگر اقدامات کیے گئے ہیں، ان میں کچھ اقدامات ایسے بھی سامنے آئے ہیں جن کے تناظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں آنے والے دنوں میں جو انفولڈ ہوں گی انشاءاللہ سیاسی حوالے سے، اس سے بلوچستان میں جو سیاسی استحکام ہے وہ بھی آئے گا، اور لوگوں کے جو خدشات ہیں ان میں بھی خاطر خواہ کمی سامنے آئے گی. کیونکہ جب حکومت ان معاملات کو ایڈریس کرے گی تو یقینی طور پہ جو اثرات ہیں اس کے مثبت وہ سامنے آئیں گے. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم کچھ اس طرح کے 2-3 اہم جو ایشوز ہیں ان کا احاطہ کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں مروہ بلوچ. ان کی جانب بڑھتے ہیں. مروہ، بہت شکریہ. ایک تو یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ دیکھ رہی ہیں کہ BYC کے حوالے سے جو چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں، تو کیا یہ محض ایک اتفاق ہے، یا واقعی جو ایزمپشنز لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں یا جو تبصرے لوگ کر رہے ہیں کہ جب سے BYC کی قیادت پابند سلاسل ہوئی ہے، یہاں پہ جو انتشار ہے اس میں بھی کمی سامنے آئی ہے، امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہوئی ہے، اور جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو جس طرح سپورٹ مل رہی تھی ان کے کور میں، اس پہ بھی کمی جو ہے دیکھی جا رہی ہے؟ دیکھیے، دہشت گرد مہرنگ لانگو جو کہ جب بلوچستان میں پچھلے 1 سال سے جس طرح سے اس نے اپنے دھرنوں کو، جس طرح سے اس نے تحریکوں کو اور اپنے احتجاجوں کو اس نے مشکوک بنایا، تو بلوچستان کی عوام بھی اس بات کو سوچنے میں مجبور ہو گئی کہ جس طرح سے بلوچستان میں دندناتی بھی پھر رہی ہے، جس طرح سے دہشت گردوں کو وہ پروان چڑھا رہی ہے، جس طرح سے بلوچستان کے نوجوانوں کو وہ پہاڑوں کا رخ دکھا رہی ہے، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، جو ہمیں معلومات ملی ہے، جو بات ہمیں پتہ چلی ہے کہ جیل کے اندر اس کی تصدیق تو بیبو نے بھی کی ہے. دیکھیے، آج بیبو ڈر رہی ہے، وہ خوفزدہ ہے کہ وہ یہ راز دنیا کے سامنے نہ لے کر آئے، لیکن آج میں اپنے بلوچستان کے تمام عوام کو بتانا چاہتی ہوں، بلکہ واضح الفاظ میں وہ بات میں بتا دیتی ہوں. دیکھیے، دہشت گرد مہرنگ لانگو جو کہ بلوچستان کے اندر دہشت گردی کرتی تھی، بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں جس طرح وہ جا کر تحریکیں چلاتی تھی، دھرنے کرتی تھی، احتجاج کرتی تھی، اس کے پیچھے ایک تو بہت بڑا راز تھا دہشت گرد مہرنگ لانگو کا. وہ تو اپنی ذاتی گاڑی میں، جس گاڑی میں وہ چلی جاتی تھی، اسی گاڑی میں وہ اسلحات بھی لے کر جاتی تھی انہیں BLA کے دہشت گردوں کے لیے، تاکہ وہ انہیں فراہم کر سکے، ان کی سہولت کاری کر سکے. یعنی دہشت گرد غفار لانگو کی بیٹی دہشت گرد مہرنگ لانگو اپنی دہشت گردی میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی، وہ اس طرح سے بلوچستان کو نقصان پہنچانے والی تھی، وہ اس طرح سے بلوچستان کے عوام کو زخمی کرنا چاہتی تھی. اور BYC کی بھی چند خواتین کو یہ بات پتہ چلی، تو BYC کی چند خواتین نے بھی دہشت گرد مہرنگ لانگو کو روکنے کی کوشش کی کہ آپ اپنی دہشت گردی میں اس طرح اندھی کیوں ہو چکی ہو، آپ کیوں بلوچستان کو اس طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہو. دہشت گردوں کی لاشیں اسپتال سے اٹھانے کی کوشش بھی تو اسی کا ایک تسلسل تھا. دیکھیں، دہشت گردوں کی لاشوں کے لیے تو ڈرامہ جو پروپیگنڈا دہشت گرد مہرنگ لانگو نے کیا، اس کی مثال تو تاریخ کے کسی کونے میں نہیں ملتی. دہشت گرد مہرنگ لانگو نے جس طرح سے چیخو
पुकार की उन दहशतगर्दों की लाशों के लिए, फिर पता भी अच्छे से चला, उसकी तस्दीक हुई तो वो वाज़ेह अल्फाज में ये बात सामने आई कि वो दहशतगर्द थे, वो पहाड़ों में भागे हुए मफरूर दहशतगर्द थे, वो आम आवाम को नुकसान पहुंचाने वाले दहशतगर्द थे, वो दहशतगर्द थे जो बलोच कौम को नुकसान पहुंचाने वाले थे। और उन्हीं दहशतगर्दों के लिए दहशतगर्द मारंग लांगों ने हॉस्पिटल पर हमला किया, और उस हॉस्पिटल पर भी कुछ ऐसे नौजवान थे जिन्होंने निकाब पोश थे, जो उन्हीं पहाड़ों से आए हुए दहशतगर्द थे, जिन्होंने दहशतगर्द मारंग लांगों की मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी की उन लाशों को निकालने के लिए। और उन जिन लाशों के लिए दहशतगर्द मारंग लांगो चीख रही थी, उन लाशों में तो कुछ हिंदुस्तान के एजेंट्स भी थे, वो भी दहशतगर्द थे। देखिए, दहशतगर्द मारंग लांगो खुद, मतलब आपके ख्याल में ये जो BYC की क़यादत इस वक्त गिरफ्तार है, इसकी गिरफ्तारी के असरात सामने आ रहे हैं, और इस वक्त ग्राउंड पे ये जो इंतशार है उसमें कमी जो देखी जा रही है, उसकी एक वजह ये भी है। देखिए, दहशतगर्द एक तबका होता है। बलूचिस्तान में इस BYC के टोले ने काफ़ी प्रोपेगेंडा किया, काफ़ी हद तक बलूचिस्तान को पसमानदा करने की, बलूचिस्तान को बदमनी फैलाने की उसने मुकम्मल कोशिश की। कोई कसर इन दहशतगर्द ख़वातीन ने नहीं छोड़ी कि ये बलूचिस्तान को किसी न किसी तरह से छोड़ दे, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, बैरून मुल्क फ़रार होने के लिए, बाहर के मुल्कों के फ़ंड्स के लिए, डॉलर्स के लिए, झूठी सस्ती शोहरत के लिए इन्होंने मुकम्मल तौर पर बलूचिस्तान के अवाम का इस्तेमाल किया, बलूचिस्तान के नौजवानों को बेवकूफ़ बनाया। बलूचिस्तान में वो दहशतगर्द जो दहशतगर्द इन्हीं की सहूलतकारी से जाकर पहाड़ों में फरार हो जाता था, फरार होकर वहाँ पे दहशतगर्दी की ट्रेनिंग हासिल कर रहा होता था, उस दहशतगर्द के भी ये बैनर्स लेकर आते थे, उन्हें भी ये लोग लापता अफराद कहते थे। इनका लापता अफराद का ड्रामा काफ़ी अरसा चला, लेकिन आखिरकार अवाम भी अंधी नहीं है, अवाम भी गूंगी बहरी नहीं है। इनकी तमाम दहशतगर्दियों को हमने देख लिया था अपनी नज़रों से, और हमने उन्हें मुस्तरद कर दिया। आज अगर दहशतगर्द मारंग लांगो जेल में, आज अगर उनके चंद चमचे जेल में, तो बलूचिस्तान में तो अमन है, बलूचिस्तान की फ़िज़ाएँ साफ़ है। जिस तरह से उन्होंने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई है, मैं तो कहती हूँ ये जेल उनके लिए कम है, उनके लिए मिलिट्री ट्रायल्स चलाने चाहिए। जिस हद तक उन्होंने बदमनी फैलाई है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा मरवा, थोड़ा सा इस पे भी बात करते हैं कि ये बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के जो सरबराह हैं सरदार अख्तर जान मेंगल साहब, इतलात ये सामने आ रही हैं कि वो इस्लामाबाद में बड़े एक्टिव हैं आजकल, तो क्या कोई सियासी मामलात को आगे लेके जा रहे हैं? कोई नई खबरें क्या आ रही हैं सामने? देखिए, ये अख्तर मेंगल जैसे लोग होते हैं जो बलूचिस्तान का नाम लेते हैं, जो बलूचिस्तान के हालात का नाम लेते हैं, जो बलूचिस्तान की महरूमियों का नाम लेते हैं, लेकिन पीछे से अपने ज़ाती घर बना रहे होते हैं, अपने ज़ाती मकामात हासिल कर रहे होते हैं, अपने ज़ाती बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं, अपने ज़ाती कारोबार खड़े कर रहे होते हैं। और अख्तर मेंगल की असलियत तमाम बलूचिस्तान के अवाम को पता है कि वो किस तरह से बलूचिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, किस तरह से वो बलूचिस्तान के अवाम को अपने धरनों में, अपने स्पीचेज़ में, अपनी सियासत को आगे ले जाने में, अपनी सियासत को चमकाने में वो किस तरह से बलूच अवाम का इस्तेमाल करते हैं। बल्कि तमाम बलूचिस्तान के अवाम को ये बखूबी इल्म है कि अख्तर मेंगल का रोना धोना, अख्तर मेंगल की ये नाम निहात प्रोपेगेंडे, उनका ये जो मिसिंग पर्सनस के लिए, जो BYC की ख़वातीन के लिए वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, वो सिर्फ बलूचिस्तान के हुदूद में रह कर करते, वो सिर्फ बलूचिस्तान में रहकर बलूचिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, हमारी रियासत पर सवाल उठाते हैं, हमारी फ़ौज को गालियाँ दे रहे होते हैं, हमारी गवर्नमेंट पर उंगली उठा रहे होते हैं, ताकि बलूचिस्तान के नौजवान मज़ीद गुमराह हो, बलूचिस्तान की बेटियाँ मज़ीद अपनी तालीम से दूर रहे। वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, वो हमें एहसास कमतरी में मुब्तला करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये जानबूझ के इस तरह के इक़दाम कर रहे होते हैं ताकि जो कौम की तरक्की है वो उसका तसलसल रुक सके, और जो हक़ाइक़ है बलूचिस्तान के हवाले से ख़ासकर वो मसख़ हो सके। अच्छा मरवा, इस पर थोड़ा सा बात इसमें चाहूँगा कि आप इस पर कमेंट करें। बलूचिस्तान में ये जो दहशतगर्द मारे जा रहे हैं मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों के दौरान, तो ये कुछ जो हल्के हैं वो उन दहशतगर्दों को दहशतगर्द तो कहते नहीं हैं, लेकिन उनको हीरो डिक्लेयर करने के लिए वो किरदार अदा कर रहे होते हैं और हक़ाइक़ मसख़ करते हैं, और आवाम के सामने उनकी तस्वीर को इस तरह की मंजरकशी ऐसी हो रही होती है जैसे उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है कि उन लोगों ने तो सैकड़ों हज़ारों लोगों के खून को वहाँ पे बहाया हुआ है बलूचिस्तान में। और ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं बलूचिस्तान को जिस तरह वो डिस्टेबलाइज कर रही हैं, मुकामी लोगों को जिस तरह उनका इस्तेसाल कर रही हैं, किस तरह देखती हैं आप इसको? देखिए, हमारे बलूचिस्तान में अब भी एक लाशऊर तबका है, अब भी एक ऐसा टोला है जो इन दहशतगर्दों को हीरो करार देने की कोशिश करता है, जबकि तमाम दुनिया को पता है, तमाम बलूचिस्तान को पता है कि वो हीरो नहीं है, वो ज़ीरो है, वो बलूचिस्तान के अवाम को नुकसान पहुंचाने वाले चेहरे हैं। और ये जो एक तबका है, मैं आपको एक नाम बता देती हूँ, करीमा।
جس کو BYC کی خواتین اسے ہیرو قرار دیتی ہیں, انہیں بلوچستان کی بیٹی قرار دیتی ہے, لیکن بلوچستانی عوام تو نہ انہیں بلوچ سمجھتی ہیں, نہ ہی میرے خیال سے ان کا بلوچستان سے کوئی تعلق ہے. وہ تو ایک BSO کی تیار کردہ ایک سستی ترین دہشت گرد تھی جو چیختی تھی, چلاتی تھی, دہشت گردی کرتی تھی, دہشت گردوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتی تھی, ہندوستان سے اس کی فنڈنگ آتی تھی اور وہ بلوچستان کو مکمل طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تھی. آج اگر وہی طبقہ اٹھ کر کچھ اور چہروں کو سامنے لے کر آ رہے ہیں یا ان کی تعریفیں کر رہے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں. ان کے لیے شرم کا مقام ہے. جو بلوچستان کے عوام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, جو بلوچستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, جو بلوچستان کو زخمی کرنا چاہتے ہیں, وہ کبھی بھی ہیرو نہیں کہلائے جائیں گے. تو ہماری عوام کو اب شعور آ جانا چاہیے. ایک دہشت گرد کی تعریف کرنے سے پہلے آپ کو خود شرم کے مارے ڈوب مرنا چاہیے. جس دہشت گرد نے ہزاروں معصوم بلوچوں کو نقصان پہنچایا, ہزاروں معصوم بیٹیوں کو ان کے تعلیم سے دور رکھ کر, ان کے تعلیمی اداروں سے دور رکھ کر اپنی دہشت گردی میں ملوث کرایا, اپنی دہشت گردانہ ہتھ کنڈوں میں آپ نے استعمال کرایا, آج آپ اسی کو ہیرو قرار دے رہے ہیں. وہ ہیروز نہیں ہے, وہ دہشت گرد تھی ایک جو اپنے انجام کو پہنچ گئی. تو لیکن ان دہشت گردوں کو آج اگر کوئی ہیرو کہتا ہے تو یہ بہت بری بات ہے. اب عوام کو اپنے کان, اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے اور حقیقت کو خود تسلیم کرنا چاہیے. اچھا مروہ, میں چاہوں گا کہ ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت تھوڑا سا کم ہو گیا, لیکن چونکہ ابھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں, مختلف واقعات ایسے ہیں, تو ہم چاہیں گے کہ براک ڈیجیٹل کے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے اپنے مادری زبان میں اگر آپ کچھ پیغام دینا چاہیں اس تمام تسلسل پہ, تھوڑے سے مختصراً اس پہ بھی تھوڑا کمنٹ کیجیے گا. بلوچستان تمامی رتے تمام علم تے یعنی تمام مار اور مسرت صرف یہ نہ پانی خواہ تینا خفت ملبو اور تینا خنت ملبو داوٹے میں کنئی تھی بمبو اختر منگل ننا دوستف اختر منگل بلوچستان نہ دوستف حضرت اختر منگل بلوچستان نہ دشمن ہے. ان میں سے مثال سے تیوا 75 ڈیز BYC نہ خواتین اسلام آباد تے زنڈار تو اختر انا اختر منگل ارا داڑے باز ہوتے کہ اس تینو شاک ہوتے کہ باز ہمدردی ظاہر کرے کا مو اختر منگل 75 سیکنڈ زمین تو اسلام آباد تے تند زڑتو اور ہوتے کہ عید کتو اور دہشت گرد کا خواتین کم صرف تینا دہشت گرد کریں, صرف تینا دہشت گرد کہ آواز تم بلند کریں, تینا سیاسی چہرہ تپینل کر نہ ہی وہ دہشت گرد کا خواتین نما دوست کو اور رائی اختر منگل نما دوست دا کل نما دشمن کو داٹی مگر نما سے دوست رہے تو نہ ریاست نہ فوج نہ ریاست اور نہ حکومت ہمیشہ بلوچستان نہ دو لنک خواہ, بلوچستان نہ عوام نہ دو لنک خواہ اور ہوتے تینوں چلائفنگ خواہ نمکے سے بہترین مستقبل اس نہ ریاست سوچانے. تو پلیز تینا کردار ادا کبو دا دہشت گرد تن مرمبو دا ٹولت سپورٹ کرنے گی دسا علبو دسا تینت حقیقت تے تسلیم کبو کہ تا دہشت گرد دستور دتا ایتا تے مزید بفا بو, مزید تیرا زندگی تے تیرا مستقبل تے داو خلپا بو, مزید بلوچستان تباہ کرنے کی نم کوشش کپا بو. دا ٹیم بلوچستان ترقی نہ ٹیم, دا ٹیم بلوچستان امن نہ ٹیم اور نہ بلوچستان انشاءاللہ ترقی ہم کی امن ہم کی تا خواتین کم دہشت گردیں تینا انجام سر مریرا اور دا نام نہادیں سردار کم ارا بلوچستان پہ نہ لیرا تینا دہشت گردی تے کیریا تینا دہشت گرد تے سپورٹ کرا او تم ضرور ہوتا جواب میں لکھ. بہت شکریہ مروہ. ناظرین, آج آپ نے پوڈ کاسٹ کی ہماری گفتگو سنی. مروہ بلوچ نے بلوچی زبان میں اپنے پیغام بھی آپ کے سامنے رکھا اور ان کا جو موقف تھا یقینی طور پر یہ وہ موقف ہے جو کہ بلوچستان کے عام لوگوں کا موقف ہے, جو بلوچستان کے ایک ایوریج شہری کے ذہن میں یہ سوالات سامنے آتے ہیں, یہ موقف سامنے آتا ہے. امید ہے بلوچستان کے لوگ ان دہشت گرد عناصر کو مسترد کریں گے جو بلوچستان کو ترقی کے نام پر ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں, بلوچستان کے حقوق کے نام پر عوام کو ورغلا رہے ہیں, بھارتی اسپانسرڈ نظریے کے تحت بلوچستان کے امن کو سبوتاژ کر رہے ہیں. یہ تمام جو سازشیں ہو رہی ہیں بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی, انشاءاللہ یہ ناکام ہوگی اور بلوچستان کی جو یوتھ ہے وہ ان کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے یقینی طور پر اپنا حصہ بھی اس میں ڈالے گی. اور جو سازشیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں, خاص کر ہماری جو یوتھ ہے ان کی ذہن سازی پر جو خاص کر کام کیا جا رہا ہے دشمن کی جانب سے, انشاءاللہ یہ منصوبے بھی بہت جلد ناکام ہونے والے ہیں. اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.